للعالمین۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رحمت للعالمین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو آج کی اس خصوصی ربیع الاول ٹرانسمیشن میں ہو رہی ہے۔ اختراعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو جو ہیں آپ کی سیرت طیبہ کے، کہ جو آپ نے عالم انسانیت میں سب سے پہلے جو کام کیے، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک باغ جو تھا وہ مخصوص کیا لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے۔ لوگ وہاں پہ آتے تھے، ورزش کرتے، سیر کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ آتے۔ تو آج انسانیت کو اس چیز کی سمجھ آئی، لیکن 1400 سال قبل نبی کریم علیہ السلام نے ایسے پہلوؤں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح کے ایک بڑا اہم پہلو ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم مسلمان بستے ہیں، ہمارے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی بستے ہیں۔ مدینہ کی ریاست، ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اشرف رحمت للعالمین کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت اعلان کیا کہ ریاست مدینہ کے خد و خال اور اس کی خصوصیات کیا ہوں، اس حوالے سے مختلف موضوعات پر پورے ملک میں کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے ہم نے بھی کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں مختلف موضوعات جو ہیں آقا کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹچ کرتے جائیں اور وہاں سے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عزیز کی نامور شخصیت ہیں، اسلامی ذاتی کونسل کے ممبر ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرمایا، ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس طرح ان کے ساتھ موجود ہیں استاد الاساتذہ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، یونیورسٹی آف اوکاڑا سے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ پروفیسر ناصر محمود صاحب بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور ہم بریک میں جوائن کیا ہے ملک عزیز کے نامور نعت خواں اور نعت خواں حضرات کے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، آپ کی ویلکم کہتے ہیں۔ میں شاہ صاحب سے گفتگو کا جو ہے آغاز کروں گا، جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم جس معاشرے میں شاہ صاحب رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مسلمان کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست میں بھی ایسے تھا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو جو حقوق عطا کیے اور بین المذاہب ہم آنگی کی بات ہم آج کرتے ہیں انٹرفیت ڈائیلاگ کی، آپ نے 14 سال پہلے کر کے دکھلائی تھی، وہ کیا تھی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، بے شک اس سے تم اپنی اصل منزل پر فائد ہو جاؤ گے جو اللہ کی محبت ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو کیا فرمایا؟ تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہے، جو تمہاری غلطیاں ہیں اس کا تم نے خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، انسان برے نتائج سے بچ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہے۔ اور آپ کا نمونہ اس حوالے سے جو بھی آپ نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ آپ کی ریاست مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، آپ کی ریاست مدینہ میں نجران کے کرسچن بھی آباد تھے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں فرمایا کہ ان کا چرچ اتنا بڑا تھا کہ بیک وقت وہاں پر سالانہ ان کا ایک اجتماع ہوتا تھا، اس میں 5 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، 5 لاکھ کرسچن جس میں جمع ہوتے تھے۔ تو ان کو جو آپ نے حقوق دیے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے کہ آپ نے مختلف دستاویز، وہ جو آپ نے دستاویز ان کو لکھ کر دی تھی نا، ایگریمنٹ، امان نامہ، اور ان کو اپنی ریاست مدینہ کے ساتھ اس کا الحاق کیا تھا ریاست نجران کا، تو وہ ایگریمنٹ آج تک محفوظ ہے، اس کا ایک جملہ محفوظ ہے۔ میں سمجھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلے یقیناً، اور یورپ کے بعد چرچز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کا انگلش ترجمہ کر کے اس کو آویزاں کیا ہوا ہے۔ جب وہ لوگ 43 تھے، 43 وہ واپس گئے نا، تو شمر اور زبیدی ان کے اس وقت راہب تھے، انہوں نے وہ اوپر بلائی منزل پہ تھے، تو انہوں نے وہاں سے وہ واپس آنے والے وفد سے جب انہوں نے میدان میں کھڑے ہو کر لاکھوں لوگ کے سامنے اس دستاویز کو پڑھ کر سنایا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، بصیرت اور حکمت اور شفقت اور محبت اور جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ کی نرمی تھی، خاص طور پہ عیسائیوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، اس میں اتنا متاثر ہوا کہ اس نے وہاں سے شور بچا دیا کہ مجھے پھر فور نیچے اتارو۔ انہوں نے نیچے اتارا، کہا مجھے فوراً سواری دو، مجھے راستہ بتاؤ مدینہ منورہ ہے کس طرف۔ اس نے وہاں سے فوراً سفر شروع کر دیا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے پورا ہفتہ آپ کے پاس رہا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ روایت درج کرتے ہیں کہ وَلَمْ يُسْلِمْ، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے مذہب پہ برقرار رہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان رہا۔ آپ نے پتہ نہیں کتنی اس کو محبت دی، کتنی شفقت دی، کتنی آپ نے کتنا اس سے پیار کیا، کتنی اس کی مہمان نوازی کی، کتنی ضیافت کی کہ جب وہ واپس جانے لگا نا، چونکہ درویش آدمی راہب ہوتے ہیں تارک الدنیا، ان کے پاس دنیا کا مال شال نہیں ہوتا تھا، جب جانے لگا نا واپس، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، پروفیسر صاحب،
میں کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ زاد المعاد میں درج کی، جی اس کے پاس 3 چیزیں تھی دنیا کی. صحیح. ایک تھا اس کے پاس عصا جس کو ہم سٹک کہتے ہیں، جی لکڑی کی. ایک اس کے پاس چھڑی تھی، وہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ پیش کر دی. اللہ. ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں کھاتا پیتا تھا، کہا جی میرے پاس تو یہی ہے، آپ اسے قبول فرما لیں. اللہ. ایک اس کے پاس گاؤں تھا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو جی جی یوں کہہ رہے آپ کسی درویش کی، وہ اس نے اتار کر نا گاؤن اپنا جیسا کیسا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چیزیں قبول فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پتہ نہیں آپ نے اس کو پھر کتنے تحفے دیے، کتنے ہدایہ دے کے رخصت کیا. اور میں نے پڑھا اسی کی روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کرسچن کی اس محبت کا جو آپ نے واضح طور پہ دنیا کو پیغام دیا کہ اس کے بعد زندگی مبارک جتنی تھی نا، آپ نے جتنے بھی خطبات جمعہ مسجد نبی کے ممبر پہ ارشاد فرمایا، اس کرسچن راہب کے دیے ہوئے اس گاؤن کو پہن کر ارشاد فرمایا، اور پھر وہ خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتا رہا. اپنی اپنی باری پر وہ سب اسی گاؤن کو پہن خطبہ جمعہ نبی پاک کی سنت مطابق وہ ارشاد فرماتے رہے. یہ پیغام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیسے. اللہ اکبر. ہمارے نبی پاک دیکھیں برتن ہی الگ کر دیے جاتے ہیں کہ یقیناً یہ تو جب یہ 43 لوگ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ٹھہرے، ان کا مہمان خانہ مسجد نبی کے سیر میں بنایا گیا. ان کے لیے برتن جو تھے نا مہمان نوازی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آتے تھے، آپ اپنے گھر نبوت کے گھر کے کاشانہ نبوت کے برتنوں میں کھلاتے رہے. اور آپ نے تو نہیں کہا کہ تم ہمارے برتن ناپاک ہو گئے. اور جب ان کی نماز پہلا دن تھا نا، ان کی پریئر کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی ہم جاتے ہیں باہر اپنی پریئر کرنے کے لیے. فرمایا میری مسجد کے اندر ہی پریئر کر لو. انہوں نے رخ دوسری طرف کر کے نا پریئر شروع کر دی. بس صحابہ آئے، انہوں نے روکنا چاہا، فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے منع کرنے والوں کو منع کر دیا کہ میں نے ان کو اجازت دی. تو ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے، ہمارا یہ برتاؤ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی کہ انٹرفیتھ ہارمونی کی آج ہم بات کر رہے ہیں، آج یہ تنظیمیں بنی ہیں، لیکن 1400 سال قبل نبی کریم علیہ السلام نے جو ان کو ایگریمنٹ دیا، جن شاہ صاحب نے بتایا کہ آج بھی یورپ کے بعض حصوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں چرچز کے اوپر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایگریمنٹ آج بھی موجود ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہی تو اصل میں مطلوب ہے، اصل یہی مقصد ہے سیرت طیبہ کا، اور یہی سیرت کا ایک اہم میسج اور پیغام. اسامہ صاحب میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ایک بڑی ابتر سی صورتحال بن گئی ہے کہ ہمارے ہاں مختلف سرورنٹس کام کرتے ہیں، گھر کے اندر ملازمین کام کرتے ہیں، لیکن اخبار ہمارے بھرے ہوئے ہیں، نیوز چینلز ہمارے بتاتے ہوئے تھک گئے ہیں کہ آج فلاں گھر کے اندر ایک غلام کے ساتھ، غلام تو نہیں ہے اس دور میں ہم کہہ سکتے، سرونٹس ہیں یہ ہمارے خدمت کرنے والے لوگ جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں اکثریت بچوں کی ہوتی ہیں. تو اکثر ایسا دیکھتے ہیں ہم کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، بچوں نے بات نہیں مانی ان کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اسلام نے خصوصاً سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے حقوق متعین بالکل ایسے، اور خطبہ حجۃ الوداع جسے ہم عالمی منشور کہتے ہیں، چارٹر کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کیا بیان. دیکھیں بنیادی طور پر جس طرح شاہ صاحب نے بھی بات کی، جو سیرت ہے نا اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو اجالا نافیہ کتاب جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو سیرت ہے نا اس کا معنی یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد، ہر حال میں، ہاں جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد جو معاملات اہل کفار کے ساتھ کیے اس پر لفظ سیرت بولا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی مظاہر ہیں، جو آپ کا تعلق ہے اہل کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اس پر لفظ سیرت بولا جاتا ہے. اس کو سیرت کہتے ہیں. یہ اجالا نافیہ بہت اہم کتاب ہے، بلکہ اصول حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے جو برِ صغیر میں لکھی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس پہلو سے دیکھیں، جس طرح آپ نے بچوں کی بات کی، تو سیرت کا ایک اہم گوشہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ربائب النبی. اس پر کام نہیں ہوا ابھی، یہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ گوشہ جو ہے یہ سیرت نگاروں سے اوجل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان کے 3 شوہر اس سے پہلے تھے، ان میں سے اولاد تھی. اس اولاد کی پرورش اور تربیت کس نے کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی.
اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ بڑی اہم حدیث ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے لگا، اس کا مطلب آپ بچوں کو کھانے کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، تو آپ نے نا، وہ بچہ ہے وہ کبھی لقمہ یہاں سے لیتا ہے کبھی یہاں سے، اس کو آداب نہیں پتا تھا نا، تو یہ بھی دیکھیں ربائب النبی ہے، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ ربائب میں سے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ہاں، آپ نے اس کو ہاتھ اس کا پکڑا، کہا سم اللہ، اے میرے بیٹا جب کھانا شروع کرو سم اللہ، یا بنیہ سم اللہ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَمِمَّا يَلِيكَ، دانے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دیکھیں کیسے آپ بچوں کو آداب سکھا رہے ہیں، شفقت کے ساتھ، مطلب اور بڑی اہم مثال ہے ماشاءاللہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا نام تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بچہ جو انس ہے نا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور اگلا جملہ بہت قیمتی انہوں نے کہا، یہ آج کے والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر۔ 10 سال کا بچہ کہنے لگی یہ آپ کی بہت خدمت کرے گا کیونکہ یہ لکھنا بھی جانتا ہے اور پڑھنا بھی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں میں بعد میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، اور کبھی بھی مجھے آپ نے نہیں جھڑکا اور اف تک نہیں کہا، اور وہ لمحہ تو مجھے کبھی بھول ہی نہیں سکتا نا، جب میں بچوں میں کھیلنے میں مصروف ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کرتے رہے اور وہاں پر تشریف لائے جہاں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اور آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ میری کمر پر ہاتھ رکھا اور کہا انس، وہ جو لذت کے لمحات ہیں وہ مجھے آج تک یاد ہے، وہ کبھی بھولنے والے نہیں۔ مطلب آپ نے اف تک نے ان کو کہا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا اور الفت کا جو ہے ہمیشہ، اور باقاعدہ غلاموں کے حقوق دیکھیں، آخری وقت میں جب آپ رسول کائنات جناب محمد کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، تو یہ تو ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ آپ اللہم الرفیق الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے الصلاۃ او ما ملکت ایمان۔ اللہ اکبر۔ اور خصوصاً آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ وہ افاقی پیغام ہے جو آپ کو کسی اور راہبر و رہنما کسی میں نہیں ملتا، بالکل۔ اور جہاں تک آپ نے اسامہ بھائی بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیات کی، تو اس کا تذکرہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ریاست مدینہ میں ہر بات ہی اولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ مردم شماری کی بات لے لیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردم شماری کروا رہے ہیں، 1500 کی آبادی ہے، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے مردم شماری نہیں کروائی گئی، اور اس 1500 افراد کی جو آبادی ہے اس کے مطابق آپ نے غلہ، ان کے لیے اناج، ان کے لیے مکانات کی تعمیر، یہ جو آج ہاؤسنگ بلڈنگ فینانس کا شعبہ ہے، بالکل ایسے، تو آپ نے، اور یہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایسی آپ نے پلاننگ اور منصوبہ بندی کی کہ ہر شہری کے لیے رہنے کے لیے مکان۔ واہ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت مثالیں دی کہ آپ نے مطلب کہ وہ رہنے کے لیے رہائش اور اس کے علاوہ کہ پرندوں کی بات کی جائے، جانوروں کی بات کی جائے، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شاید وہ آپ اس ماڈرن دور کے اندر بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر مطلب پرندوں کے حقوق کی بات، جانوروں کے حقوق کی بات، اور میں سمجھتا ہوں ہماری بہت ساری آبادی سے ناآشنا بھی ہے، اس کے وجہ سے بھی تھوڑی روشنی ڈال دی۔ میں یقین جانے بات ادھر تک پہنچاتا ہوں، آج دن میں ایک جنازے میں شریک ہوا تو تنگ گلی سے گزرتے ہوئے مجھے خیال آیا 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں کی جو مینجمنٹ کی، 2 اونٹ غلے سے لدے ہوئے برابر گزر جائیں، اتنی اس کی وسعت ہو۔ بازاروں کو نبی علیہ السلام نے کس طرح تقسیم کیا، پھر آبادی شہروں کو بڑھنے سے روکا، فرمایا شہروں کو زیادہ بڑا نہ ہونے دو کیونکہ مینجمنٹ خراب ہو جائے گی، حضور نبی نئے شہر آباد کرنے کا جس طرف آج بھی یعنی ملک عزیز ہمارا جو وطن عزیز ہے پاکستان، اس میں آج بھی اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ اس سے مسائل دیکھیں نا، شہر بڑے ہوتے ہیں، مسائل بھی جو ہیں وہ دیکھیں، یا ہمارے لاہور کو دیکھیں بڑے ہو گئے۔ اگر اس طرف حکمران توجہ دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تھا،
رورل ایریاز میں آبادی کو وہاں فیسیلیٹیٹ کرتے تاکہ لوگ وہاں سے ایگزوڈس نہ ہوتا، لوگوں کو وہاں سے ہجرت نہ کرنی پڑتی، لوگ وہاں پر فیسیلیٹیٹڈ رہتے، خوشحال رہتے. اور یہ پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا یہ اپنی یعنی خوشحال رہتا اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کو زرعی اجناس تو کم از کم درآمد نہ کرنی پڑتی. آج ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم اور اس جیسی چیزیں باہر سے جب درآمد کرتے ہیں، بڑی اہم ہے نا کہ ہم نے جو علاقے جہاں پہ رہائش ہو سکتی تھی اس کی بجائے ہم نے زرعی علاقے جو تھے ان کو مطلب ہم نے نظر میں کر لیا اور وہاں پہ جو ہے وہ زیر زمین پانی ختم ہونے لگ گیا. ہم نے ان کو سارا روڈ بنا دی نا، سڑکیں بنا دی، بھر دیا ہم نے اس کو لوہے سے. تو یہ سارے مسائل تو نہیں تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پرندوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شفقت دیکھیں، آپ تو رحمت للعالمین، اور رحمت یہاں پر مصدر ہے بمعنی فاعل، راحم کے معنی میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمین میں پائی جانے والی ہر چیز پر رحم کیا. پرندہ تو بڑی چیز ہے نا. جب پوچھا آقا علیہ السلام نے ایک پرندہ ماں اپنے بچے کی وجہ سے وہ چلا رہی ہے، رو رہی ہے، آقا نے فرمایا من فجع هذه بولدها ردوها الیها ولدها. کسی صحابی نے پکڑ لیا تھا ان کے بچوں کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ماں کو بچوں کی وجہ سے تکلیف کس نے دی؟ مطلب وہ فوراً اس کے بچے کو واپس لوٹا دو. چیونٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راستے میں آگ لگی ہوئی دیکھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا چیونٹیوں کو راستہ خراب کیا گیا ہے. آقا علیہ السلام ایک چیز پر رحمت. حضور علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو آپ کی سواریاں بھی آپ کے دکھ میں وہ شفقت جو تھی، وہ کھجور کا تنا جس سے حضور علیہ السلام ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرماتے وہ رو رہا تھا. یہ رحمت تھی. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام رحمت ہے آج اس کی پوری انسانیت کو ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج رفیق ضیاء صاحب، اور ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ کیسے ممکن ہے. آپ سے بس یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ بھی اس خوبصورت محفل میں اپنا جو حصہ وہ ڈالیں اور آقا علیہ السلام کی خدمت روزانہ کی عزت پیش کیجیے. نیو ٹی وی کا جی بسم اللہ، اور ان کا بہت شکر گزار. بسم اللہ. ایک نعت کے چند اشعار ہمیشہ میں کوئی اپنی ہی لکھی ہوئی نعت پیش کرتا ہوں. آج میں جی چاہ رہا تھا کہ جی کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو میرے حرم میں فقیر عجم، تو میرے حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بٹکے ہوئے پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرت منتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، سائنس جبریل
رحمتاً للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کے دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا یا رحمت للعالمین یا رحمت ویلکم بیک ویورز، پروگرام ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اختراعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے مختلف پہلو جو ہیں سیرت طیبہ کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس جذبے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے موجود ہیں حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے پروفیسر ناصر محمود صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے، بہت سارے موضوعات ہمارے بھی بقایا ہیں، لیکن مختصر سے عرصے کے اندر یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے، میں جاننا چاہوں گا حضرت شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب، ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ایسی ہو کہ جہاں پر ہر ایک کو اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، اور یہی تین چیزیں جب ہمارے معاشرے میں نہیں ملتی تو اس کے لیے، اس کو پانے کے لیے انسان جو ہے ناجائز حربے بھی استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں اسے کوتاہیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے، ریاست کا جو کنسیپٹ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے متعارف کروایا، وہ کیا تھا؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت و رسالت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جو خود قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر فرمایا، وہ یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کہ میرے محبوب علیہ السلام سب سے پہلے ان کو علم دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بات کی غزوہ بدر کے حوالے سے، جو قیدی تھے ان سے فرمایا کہ 10 بچوں کو جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، فرمایا کہ لکھنا سکھا دو تم جا سکتے ہو۔ تو گویا سب سے پہلا کام ہی آپ نے، اور وہی جو آپ پہ پہلی نازل ہوئی وہ بھی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو علم کی کل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یذکر اولو الالباب، اور فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم۔ تو علم یہ تو بعد ہی، یعنی اسلام میں تو سب سے بڑی اس پہ تاکید ہے، اس پہ بڑی نہیں پڑے، اس پر بڑے فضائل بیان کیے جو علم کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہتمام تعلیم پہ دی، سب سے زیادہ زور اس پہ دیا۔ صفا یونیورسٹی کی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے دوسری بات، جو وہاں پہ لوگ آتے تھے نا، آپ ان کی مالی ضروریات کا بھی خیال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنے مواقع تھے کہ جب لوگوں نے آ کر، جو غربا تھے، آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے ان کی مدد کے لیے، آپ نے ان کی ویلفیئر کے لیے، آپ نے صحابہ سے چندہ اکٹھا کیا، اللہ اکبر، آپ نے ترغیب دی، آپ نے ان کی اعانت اور نصرت اور مدد کے لیے صحابہ کرام کو دعوت دی۔ اور ایک بندہ جب آیا نا، مسلمان ہو کر گیا، تو آپ نے اس کو بہت بڑی تعداد میں بکریاں دے دی۔ وہ گیا اپنی قوم کے پاس، اس نے کہا جا کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو، اس لیے کہ جو ان کی بات مان لیتا ہے وہ اتنا کچھ اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں
کہ لا یخشل فقر، اس کے بعد بندے کو غربت کی اور فقیری کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی ہمیں، اور زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ مسلمان حکمران کی جو بنیادی ذمہ داری ہے ان میں نظام زکوٰۃ قائم کرنا بھی۔ نظام زکوٰۃ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے، بے شک، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے دلوں میں غریبوں کی محبت، ان کے ساتھ تعاون، ان کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، یہ ان کو سکھایا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس سے مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو طبیعتوں کے اندر بخل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اور اچھی عادات پیدا ہوتی ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اگرچہ سند اس کی کچھ کمزور ہے لیکن مطلب اس کا صحیح۔ آقا فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ جو سخی بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کے بھی قریب، بندوں کے قریب، جن کو دے رہا ہے وہ ان کے دعائیں کرتے ہیں، ان کے دو ایک بچہ دعا کرتا ہے اس کے لیے، اپنے محسن کے لیے۔ تو یقیناً یہ جو ہے نا نظام زکوٰۃ، اس کے بارے پہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں جو نظام لے کر آیا ہوں ایک وقت آئے گا کہ ریاست مدینہ کا ہر شہری اس کی خوشحالی کا حال یہ ہوگا اور اس کی مالی اور اس کی مادی ترقی کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ وہ ڈھونڈتے پھریں گے زکوٰۃ کا مال لے کر۔ اب تو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ دینے والا کوئی مل جائے، وہاں صورت یہ ہوگی وَلَا يَجِدُ أَحَدًا مَّن يَقْبُلُ، اس زکوٰۃ دینے والوں کو لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ اصل میں ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہے یقیناً۔ اور جہاں تک آپ نے صحت کی بات کی، وہاں صحت کے جو آپ نے اصول سکھائے وہ اصول پتہ کیا تھے؟ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ایک یہودی نے آ کر، جو حکیم تھا اس دور کا طبیب تھا، اس نے مطب کھول لیا مدینہ منورہ میں، وہ 6 مہینے بیٹھا رہا، کوئی ایک بیمار مریض اس کے پاس نہیں گیا۔ اس نے ایک دن ایک صحابی سے، بیت کلفی دوستی دوستی کا لفظ تو نہیں میں کہتا، بیت کلفی تھی، واقفیت تھی، تو اس نے کہا کہ یار تم مسلمان بڑے متعصب ہو، 6 مہینے میں ایک مریض میرے پاس نہیں ہے، مجھے یہودی سمجھ کے نہیں نہ ہے۔ تو مسکرائے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے میں مدینہ منورہ کوئی بیمار ہی نہیں ہوا، 1500 کی آبادی میں ایک بندہ بیمار نہیں ہوا۔ اس نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسے ہی ہے، اس لیے کہ نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ کھانے کے آداب، ہاتھ دھونے، لوگوں کو تو آج کرونا نے سکھایا نا آ کر، کاش یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرنے کے نیت سے کرتے، ساری زندگی ان کو اجر ملتا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاتھ دو اور دھونے کے بعد تولیے سے خشک کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ اکبر، کپڑے سے خشک کرنے کی اجازت نہیں، وہ جرمز لگنے کا خطرہ تھا۔ تو یہ چیزیں لوگوں نے آج سیکھی۔ تو نبی پاک جب انہوں نے بتایا نا آداب کہ ہمیں جب بھوک زیادہ لگتی پھر کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، ابھی تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، ثلث للطعام وثلث للشراب، یعنی کہ بھوک رکھ کے کھانا۔ اور آخری جملہ جب اس نے یہ باتیں سنائی نا تو اس یہودی نے شام سے پہلے اپنے بوریہ بستر وہاں سے اٹھا کر کہا کہ نہیں، جس ماحول میں لوگ اس طرح کھاتے پیتے ہیں وہاں واقعی بیمار نہیں ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحت کی حفاظت کے میں بلکہ ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر جو پورے مطلب بنیادی انسانی جو 3 حقوق ہیں اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت دی، اور مطلب جس طرح آپ نے بھی فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ دار ارقم میں پروفیسر صاحب کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تھی کہ تعلیم تو آ گئی، اب اس کو کس طرح آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب اس نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ آج کے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں صفائی ستھرائی کا ڈاکٹر صاحب سسٹم ایسا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر سے گند نکلے باہر، روڈ پہ پڑا رہے، ہمیں سے کیا، روڈ پہ پھینک دیں گے اپنے گھر کے دروازے پہ، لیکن یہ دن میں چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کی صفائی ہوگی۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی تو ہمارے ذمہ ہے نا، وہ ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے گرین پاکستان، کلین پاکستان کا نعرہ لگایا، اچھی بات ہے، ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور بحیثیت مسلمان سیرت طیبہ کے اندر سے ہمارے لیے کیا اسوہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروگرام کے وساطت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں جتنا ہم پروموٹ کر سکیں کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر 97 کتب ہیں، یعنی ابواب اس کے جو کتابیں ہیں 97 یا 97،
اور 4000 کے قریب ابواب ہیں. بے شک. اور یہ اصلاً یہ سیرت کا اور اسلام کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. آپ شروع سے لے کر لے لیں، اگر آپ کتاب الایمان کو پڑھیں تو اس میں بنیادی طور پر یہاں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان 6 چیزوں کے اوپر ایمان لاؤ، یہ ارکان ایمان ہیں، یہ ارکان اسلام ہیں. تو وہاں یہ بھی سکھایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کیسے کرنا ہے. وہاں یہ بھی سکھایا گیا کہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح کیسے دینی ہے. وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے. وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ الطہور شطر الایمان ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو یہ صفائی اصل میں ایمان کا ہمارا ایک حصہ ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کے اندر محدثین نے دیکھیں کتاب الطہارہ ہے. بالکل ایسے. جامع ترمذی کا تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، کتاب الطہارہ. دیگر جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بیان کی ہیں جن کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے، خواہ وہ انسان کے اپنے بدن کی صفائی ہو یا وہ معاشرے کی، سوسائٹی کی ہو. لیکن اس طرح کی بھی احادیث موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانو، خواہ وہ ایسی چیز ہے جو راستے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ تکلیف دہ ہے. دیکھیں اگر ہم راستے میں سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے یا جس کی وجہ سے ہماری طہارت کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو راستے سے ہٹا دیتے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ مطلب گورنمنٹ تو کی کام کرتی ہیں کہ ہماری سیوریج کے سسٹم بناتی ہیں، ہم خود ہی مٹی ڈال کے وہ اپنے گھر کے سامنے جو سیوریج ہوتا ہے اس کے بند بھی کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ہاں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصل کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام کی ضرورت ہے. صحیح. کہ ہم لوگوں تک جائیں، عوام الناس تک جائیں، انہیں سمجھائیں، انہیں پیغام دیں. اور بلکہ یہ جو ہماری مساجد کا کردار ہے بڑی خوبصورت بات اہم ہونا چاہیے. ہم ممبر و محراب سے عقائد کی بات تو کرتے ہیں اور اس پر بڑی تلقین کرتے ہیں، اس پر بڑی واز کرتے ہیں، بڑی اس پر ہمارا انداز بھی بڑا ایک جو شیلا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہماری جن کا تعلق ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے، اس کے جو سماجی فوائد ان کے ساتھ ہے، اس طرح کی چیزیں ہم بیان نہیں کرتے. وہ خوبصورت بات یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے. اور باقاعدہ طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلوں میں یہ اویئرنس پیدا کریں، کمیٹیاں بنائیں جو گھروں تک جائیں کہ آپ نے سامان کیسے رکھنا ہے، کیسے اس کو باہر آپ نے گلی میں نہیں پھینکنا. اس کے لیے باقاعدہ ایک تربیت کا بھی نظام ہونا چاہیے. بڑا خوبصورت آپ نے بتایا کہ ہمیں آج کمیونٹی بیس کے اوپر ہمیں مطلب اس سے بہتر کمیونٹی کیا ہوگی. خطبہ جمعہ میں مطلب لوگ آتے ہیں اور پورے ہفتے بعد اگر آپ کے پاس ہیں پروفیسر صاحب وہاں پہ لیکچر سننے کے لیے آئے ہیں، اگر اس لیکچر میں اخلاقیات کا درس نہ ہو، اگر اس میں معاشرے کے جو حقوق ہیں اس کی بات نہ ہو، قانونی مساوات جو ہیں، امیر اور غریب کا جو فرق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کیس آیا تھا، اگر آج ہم دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب مایوسی نظر آتی ہے. کیا کہیں گے؟ ایکچولی نا بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں بات وہی ہے کہ سب سے جو بنیادی پکڑنے والی بات ہے میرٹ کی بالادستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی تھی، جو خلافت راشدہ میں رہی ہے. یہ اسلام کی حکومت تھی. پھر مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور اس میں فرق کیا ہوا؟ حکومت فرق یہ ہوا کہ میرٹ بالا تاک رکھ دیا گیا، اور جب میرٹ کی بالادستی نہیں رہی تو پھر اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جانے لگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج بھی اگر دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، مسجدوں کی تقریریں وہاں سب کچھ ہوتا رہے گا، ان میں تبدیلی اور بہتری لانے کی گنجائش بھی ہے. لیکن معاشرہ بطور معاشرہ تبدیل کب ہوگا؟ جب قانون کی بالاتری ہوگی، جب قانون حکمران ہوگا. حاکم کا قانون نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور حکمران سمیت ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا پابند ہوگا. یہاں تو کچھ لوگوں کے لیے اور قوانین ہیں. یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا ایک پاکستان، دو نہیں ایک، وہ دو کے دو بلکہ کئی اور بن گئے. ملک میں کئی قوانین ہیں جو غریبوں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے اور ہیں. ہیوز اور ہیو ناٹ کا ایک فرق اتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ سے واپسی پر اعلان کیا، من کان عندہ ذات فضل فلیرد علی من لا ذات لہ، من کان عندہ راحلۃ فضل فلیرد علی من لا راحلۃ لہ. آقا علیہ السلام نے معاشرے کے اندر یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، یہ جو تضاد ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اتنے پیارے قوانین عطا کر دیے، اتنا پیارا رول عطا کیا حضور نے اپنی زندگی سے. اگر ہم نے دوبارہ سے وہی نظام بپا کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں میرٹ کی بالادستی کی طرف آنا پڑے گا. اس میں
مسلمانوں کو وہ آزادی جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اس امت کے ایک ایک فرد کو آزاد فرد بنانا ہوگا. اس کی زبان، اس کے خیال، اس کی تحریر، اس کی تقریر کسی قسم کے مفادات اور خوف کے تابع نہ ہوں. آزاد ہوں گے جب مسلمان، پھر اپنے حکمران سے پوچھ سکیں گے کہ یہ چادر کہاں سے آئی. آج تو حساب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. عدالت کا نظام خراب ہو گیا، سارے سسٹم اس طرح کے تباہ و برباد کر دیے. بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ڈومینز کے اندر واپس جانا ہوگا. جو ہمارے حدود اربع ہیں، ہمارے جو ایک دائرہ کار، اس کے اندر جا کے ہمیں جو ہمارے اوپر جو میں سمجھتا ہوں قید ہے ہر بندے کے اوپر الگ قسم کی، اس کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جب تک بندہ اپنی ذمہ داریوں فرائض کے ادراک نہیں کرے گا، مسائل جوں کہ توں رہیں گے. شاہ صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس طرح نعرہ لگایا ریاست مدینہ، اس کی تشکیل، اس کے خد و خال، ہم نے اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی ہے. آپ جاتے جاتے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہم کس طرح اس کو ریاست مدینہ بنائیں؟ ہم بحیثیت فرد، ایک فرد کی حیثیت سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ریاست بنتی ہے علاقے سے، جی، شہروں سے، دیہاتوں سے، قصبات سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے، سماج سے، اور یہ سارا سسٹم بنتا ہے بنیادی اپنی اکائیوں سے. بنیادی اکائیاں کیا ہیں؟ گھر، خاندان. جی، ہمیں اپنے گھروں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. ہم حکمرانوں گلا کرتے ہیں، اس کا گلا کرتے ہیں، اس کا شکوہ کرتے ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. سب سے پہلے ایک گھر کا جو سربراہ ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، وہ سربراہ ذمہ دار ہے، وہ وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں میری جواب دہی ہے اپنی اولاد کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور جو ماں ہے اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ کے، اس لیے ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے مرد پڑا تو فرد پڑا. دیکھیں نا، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ مرد پڑا تو فرد پڑا، خاتون پڑی تو خاندان پڑا. ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں، اس کی ماں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. بنیادی طور پہ وہاں سے اصول زندگی سیکھ کے نکلتا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں سے ہم نے آغاز کرنا. نہیں پانے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو تمہیں فکر ہونی چاہیے اس کو نمازی بنانے کی. مروا اولادکم وہم ابناء 7 واضربوہم علیہم وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. ان کی اخلاقیات کا خیال کرو 10 سال کی عمر میں. بھائیوں کے آپس میں بستر الگ الگ کر دو. اب تو ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے ابا وزیر اعظم صاحب وہ روئے بھی اپنی تقریر میں کہ جناب کیا ہو رہا ہے. وہ جو آزمائشیں ہمارے آباء و اجداد نے نہیں دیکھی تھی، آج ہم جو موجودہ باپ ہیں ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ بچوں کے پاس سوشل میڈیا آ گیا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر جب کمرے میں وہ جو مرضی دیکھ سکتے ہیں، برائی دیکھ سکتے ہیں، برائی کی دعوت دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے بحیثیت باپ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ انہیں صالح نفع بخش بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، ان کو ایسا بنا. اور دوسری بات یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث دعوات لا ترد. 3 بندوں کی دعا اللہ رد کرتا ہی نہیں. اس میں فرمایا دعوت الوالد. جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہے تاکہ ہم اچھے سارے نوجوان معاشرے کو دے سکیں. شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت میسیج دیا کہ ریاست مدینہ کی طرز کی اگر ہم حکومت اور ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہر فرد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ رحمت للعالمین کی سیر طیبہ سے ہمیں جو اہم میسیج جو ہے وہ کیا حاصل کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر سال ہی یہ وعدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی طور پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں. بالکل صحیح. اگر کوئی والد ہے تو وہ والد کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے اور اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرے تاکہ وہ اچھے مسلمان بنے، اچھے شہری بنے، اچھے پاکستانی بنے. اگر کوئی تاجر ہے تو وہ بحیثیت تاجر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اپنے کاروبار کو، معیشت کو، لین دین کو، معاملات کو
اس کے مطابق بنائے. جی. اگر کوئی حکمران ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، اس کے طریقے، ہر ایک کے لیے مطلب ہر ایک فرد کے لیے، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کے ساتھ اس معاشرے میں موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ مطہرہ اس کے لیے نمونہ ہے. وہ اس کو حرز جاں بنائے، اس کو پڑھے. یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ربیع الاول کے ماہ مقدس کا ایک ہمارے اوپر فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائیں. پروفیسر صاحب، آپ خصوصاً نوجوانوں کے لیے آج کے دن کا کوئی اہم میسیج جو دینا چاہیں، کیونکہ ہماری بہت ساری ینگ جنریشن جو ہے ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہے، ان کے حوالے سے خصوصی پیغام. شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق پر، کردار پر غور کرنا ہوگا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو آپ نے اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو عطا کیا، اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. کوئی دور سے ہمیں دیکھے تو پہچان لے کہ یہ مصطفی ہے، یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق کو، آقا کے کردار کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں. اور اس کے لیے ہمیں اخلاق رذیلہ کو نکالنا ہوگا. ہمیں بری عادات کو ختم کر کے محنت. اچھا، یہ کام ویسے نہیں ہوتا. اگر آپ ایک کھیت ہے نا، نوجوانوں کے لیے بات کرتا ہوں، ایک کھیت میں آپ اگر دانے اور بیج پھینک دیں اور انتظار کریں کہ اگے گا تو صرف وہ بیج نہیں، ساتھ اور بہت ساری چیزیں اگائیں گی. شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے برائی پیدا کرنے، انسان کے اندر برے خیالات اور برے اخلاق. اس پر محنت کر کے شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کو دور ہو کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے اس پر محنت کر کے آگے چلنا ہوگا. اس کے بغیر زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ آپ سب احباب کا. میں خصوصاً حضرت شاہ صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا اور پروفیسر صاحب آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور انتہائی خوبصورت باتیں. یقین جانیں جس کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے میں بے چینی اس طرح بھی آج پائی جاتی ہے ان موضوعات کے حوالے سے، کیونکہ ان موضوعات میں ڈسکشن کرتا ہی کوئی نہیں. اگر ہو تو سرسری بات کی جاتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت سارے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کی ہے، موضوعات پہ بات کی ہے، اس جذبے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر صحیح معنوں پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک عزیز پاکستان کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ جیسی ایک خوبصورت ریاست بننے کا اللہ رب العزت شرف عطا فرمائے. آج کے پروگرام رحمت للعالمین خصوصی ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.